ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور بلا شبہ واقعی ہم نے پیدا کیا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا، اور ہمیں نہیں چھوا، من لغوب، کسی قسم کی تھکاوٹ نے۔ احباب گرامی، سورہ قاف اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بروز قیامت اور اپنی توحید کے متعلق اشکالات کا، اعتراضات کا ازالہ اس صورت کے اندر کر چکا ہے۔ مزید یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ انجام کے اعتبار سے کل قیامت کے دن قبروں سے نکل کر انسانوں کی کیا حالت ہوگی، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ اس قرآن سے نفع کس انسان کو حاصل ہوگا۔ یا تو وہ شخص ہو کہ جس کے پاس دل تو موجود ہو مگر وہ اپنے دل کا استعمال قرآن کی فقاہت کے لیے نہ کرے، تو ایسا دل نہیں ہے، بلکہ یہ مردہ ہے، میت ہے۔ اور اگر کوئی شخص توجہ سے سنتا ہے، دل میں غور و فکر کرتا ہے، تو یہ قرآن اس کے لیے نصیحت کا سامان ہے، نفع بخش ہے، اور اسے اللہ کے ہاں بھی اور دنیا کے اندر بھی سرخرو کرتا ہے۔ کہنے سننے میں یہ بات آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے جب انسان آغاز کرتا ہے تو اسے شیطانی چالوں کا اور لوگوں کی تخریب کاریوں کا، سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بندے کے ایمانی درجے کے اعتبار سے بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہے تو اللہ اس کے مخالف کھڑے کر دیتے ہیں۔ پھول تب تک نہیں کھلتا جب تک اس پر کانٹے نہیں اگتے، جب تک اس شاخ پر کانٹے نہیں نکلتے پھول نہیں بنتا، اور اسی طرح جب تک دانہ زمین کے اندر دفن نہیں ہوتا، دانے کے اوپر سورج کی گرمی نہیں پڑتی، تب تک دانہ گل اور گلزار نہیں بنتا، تب تک دانہ فصل کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر نکلتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے صبر کو، برداشت کو، تحمل کو اور اللہ پر توکل کو لازمی ساتھ رکھنا پڑے گا، وگرنہ انسان جلد بازی میں جہاں اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے وہاں شیطان کا ساتھ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 کے اندر یہ بات فرمائی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور جو چیز انسان کے دل میں خیالات ڈالتی ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔
اب بات ہے آسمانوں اور زمین کی بناوٹ کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور یہ قرآن کی وہ عظیم الشان دلیل ہے جو کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کے اندر جو کچھ ان کے درمیان ہے، 7 آسمان، زمینیں اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، ہم نے سب کا سب نظام 6 دنوں کے اندر پیدا کیا. یہ 6 دن کون سے ہیں؟ اللہ ہی ان کی حیثیت کو، ان کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا رہا تھا تب سورج اور چاند ابھی پیدا نہیں کیے گئے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سورج اور چاند بعد میں پیدا کیے گئے. جب زمین و آسمان اللہ نے بنائے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس نے یہاں پر 6 دنوں سے کیا مراد لی ہے. اگر تو یہ کہو کہ اللہ کا دن یہاں پر مراد ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن، اللہ کے ہاں گنتی میں جو ایک دن آتا ہے وہ ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے. قرآن کریم کے اندر 29ویں سپارے میں انشاءاللہ آپ یہ بات پڑھیں گے کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے. اور اگر یہ کہو کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 6 دن ہمارے جیسے ہی مراد لیے ہیں، اگر یہ کہو کہ یہ 6 دن ہمارے جیسے مراد ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر کام تو لمحے کی دیر بھی نہیں لگاتا، تو پھر اللہ نے 6 دن کا ذکر کیوں کیا، یا ان چیزوں کو 6 دن کیوں لگ گئے؟ اس کا جواب آگے ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی. آیت نمبر 15 میں، اسی سورت کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم حضرت انسان کو پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں پر بھی وہی موضوع ہے کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی. سورہ زخرف میں، سورۃ الاحقاف میں 26ویں سپارے کی پہلی سورت جب ہم نے پڑھی تھی، اس میں بھی یہی لفظ تھے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اللہ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں. معنی کیا ہے؟ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تیرا ہر کام تو کن کے ساتھ ہوتا ہے، لمحے کی دیر بھی نہیں لگاتا، تو پھر تو 6 دنوں کا محتاج کیوں؟ تو اپنے انتظار میں بیٹھا ہے کہ 6 دن ہو جائیں پھر کام پورا ہو؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں اللہ رب العالمین نے یہ جو 6 دن، اگر بالفرض ہمارے جیسے ہی 6 دن ہوں، تو پھر مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ پیدا کیا ہے. 6 دن اس لیے لگائے ہیں کہ ایک کام پورے مقصد کے ساتھ ہو جائے، اور انسان کو بھی پتا ہو کہ جیسے یہ 6 دن اللہ نے گن کر رکھے ہیں، میری زندگی کے دن بھی گنے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرمائیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تمہاری یہ سمجھ ہے کہ تم ایسے ہی بیکار ہی پیدا کیے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ محض تمہارا خیال ہے، محض تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، یقیناً اس نے تمہیں گن گن کر رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم میں سے ہر کوئی قیامت والے دن فرد فرد ہو کر اس کے حضور پیش ہوگا. آپ پڑھتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ جماعتوں کی صورت میں لائے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کیے کرائے کا بدلہ دیکھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرے برابر خیر کمائی، یَرَہُ، وہ اسے دیکھے گا، وہ اسے پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے ذرے برابر کوئی گندا کام کیا ہو، یَرَہُ، وہ اسے بھی دیکھے گا. تو افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا انسان کو کسی نے نہیں بتایا؟ افلا یعلم، کیا اسے نہیں پتا؟ اذا بعثر ما فی القبور،
جو قبروں میں ہے ہم زمین کا سینہ کھدیڑ کر چیر کر ہم اس میں سے مردوں کو نکال کر زندہ کر لیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب اللہ زمین کی پتھریلی ہونے کے باوجود اس کے سینے سے راز نکلوا سکتا ہے اور اللہ اس میں سے مردے کھڑے کر سکتا ہے، تو میرے سینے میں جو خیال آیا اللہ اس کو نہیں نکالے گا؟ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اس دن تیرا رب پوری خبریں دے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر یہ خبر ملتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اس خبیر جیسی باتیں تجھے کوئی نہیں سمجھائے گا، تجھے کوئی نہیں بتائے گا، تیرے انجام کے بارے میں تجھے کوئی خبر نہیں دے گا۔ تو یہ جو آسمان کو، زمین کو، ان کے مابین چیزوں کو اللہ نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، تو بدبخت یہودیوں نے کہا کہ اللہ 6 دنوں میں پیدا کر کے تھک گیا، فَاسْتَرَاحَ الْيَوْمَ السَّابِعَ، اللہ نے 7ویں دن پھر آرام کیا۔ 7واں دن ہفتے کا دن تھا تو اللہ تعالیٰ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ یہ انہوں نے اپنی تورات کے اندر خود سے یہ بات لکھ دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر اسی سورت کی آیت نمبر 15 میں اور سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا رد کیا کہ اللہ کو آرام کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ وہی ہے جو حی اور قیوم ہے، جس کو نیند نہیں آتی، جس کو اونگ نہیں آتی، جو ولا یعودہ حفظہما، جو زمین و آسمان کی حفاظت سے کبھی نہیں تھکا، اس کو تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے۔ تھکاوٹ تو انسان کو ہوتی ہے، لیمیٹیشنز تو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں لامحدود ہیں، لامتناہی ہیں، اور انسان ان الی ربک الرجعی، اور ایک اور مقام پہ کہا کہ تیرے رب کے اوپر ساری انتہائیں پہنچتی ہیں، انتہا اللہ تک ہے انسان کی۔ تو کہا وما مسنا من لغوب، ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اس لیے یہودیوں نے کہا کہ ہفتے کے دن اللہ نے آرام کیا تو یہی ہماری عبادت کا دن ہے، سو انہوں نے ہفتے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، جیسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے۔ پھر اللہ نے ان کو منع کیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے حکم بدلا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی، اللہ کے حکم کو بدلا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا، بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اب ایسی باتیں سن کر جو اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے نا، جو اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کے لیے غیرت موجود ہے، اس کو غصہ آتا ہے کہ میرے رب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو کیوں کہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ماں تک نہ پہنچی گھر تک نہ جائیں۔ کوئی تیرے رب تک پہنچ جائے، تیرے رب کے بارے میں بکواس کر دے، ہذیان بکے، تو کیا کر، فاصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کرتا رہ، چپ رہ، کرنے دے ان کو جو کرتے ہیں۔ تو نے کیا کرنا ہے، وسبح بحمد ربک، وہ تیرے رب کے بارے میں بکواس کرتے ہیں نا، تو اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتا رہ، تو اللہ پر ہونے والے اعتراضات کو، اشکالات کو رفع کرتا رہ، دفع کرتا رہ، ان کو دور کرتا رہ، لوگوں کو بتاتا رہ، اعلان کرتا رہ کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، ڈرو نہیں بلکہ کہتے رہو۔ قل یا ایھا الکافرون، کہو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ڈرو نہیں کسی سے، کیونکہ اللہ تمہارا کارساز ہے۔ لیکن اللہ کارساز تو اسی کا بنے گا نا جس کے دل میں اللہ کے لیے غیرت ہوگی۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کو ہمیشہ توحید کا سبق دیتا تھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید سکھاتا تھا کہ اللہ کی توحید کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، اس کے اسماء و صفات کیا ہیں، اللہ کے اختیارات کیا ہیں، اللہ کے افعال کیا ہیں، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کا جلوہ، جلال، عظمت، ساری چیزیں توحید کے معاملے پر وہ ان کو بتایا کرتا تھا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ استاد محترم آپ ہمیں ہمیشہ یہی چیزیں پڑھاتے رہتے ہیں، صرف توحید ہی پڑھاتے رہتے ہیں، لگتا آپ کو اور کچھ نہیں آتا، ہمیں کچھ اور بھی پڑھائیں۔ تو استاد نے کہا کہ فلاں مزار پر
فلاں جگہ پر، فلاں قبر پر، فلاں بت کے قدموں میں بکری قربان کر دی گئی، دیگ چڑھا دی گئی، قبر کو سجدہ کیا گیا، تو شاگردوں نے کہا استاد محترم کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کا معاملہ، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ اگلا دن ہوا، استاد نے کہا کہ بچوں فلاں جگہ پر ایک آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ شاگردوں نے کہا ایسے بدبخت انسان کو سولی چڑھا دو، ٹوٹے کر کے پھینک دو کہیں پر۔ تو استاد نے کہا اللہ کے بندو، ایک انسان کے لیے تمہاری یہ غیرت ہے، تم کسی کے بارے میں سن کے کہہ رہے ہو اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اور تم کہتے ہو کوئی نہیں جو کر رہا ٹھیک کر رہا۔ اللہ کے لیے غیرت تو نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھیں، اگر یہ دین خاندان کا ہوتا نا، خاندانی معاملات ہوتے، اس دین کی بنیاد توحید ہے، اگر خاندانی معاملات ہوتے نا تو اللہ کے رسول ابو لہب سے کبھی نہ لڑتے، تبت یدا ابی لہب کبھی بھی نہ اترتی۔ اگر یہ قرآن، یہ توحید کسی خاص وطن کے ساتھ ہوتی، کسی خاص شہر کے ساتھ ہوتی نا تو اللہ کے رسول مکہ نہ چھوڑتے کبھی بھی۔ مکہ بھی آپ نے چھوڑا، ابو لہب کے ساتھ بھی ٹکر لے لی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ دین نہ تو برادری کا دین ہے، نہ یہ کسی وطن کا دین ہے، بلکہ یہ اللہ کی توحید کا دین ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں، وہ تو بکواس کرنے دیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وسبح بحمد ربک، آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے تھا، آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے رب کی ایسی پاکی بیان کرتے، اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کو ایسے دور کرتے کہ جو کافر تھا، منافق تھا، جو اللہ کا دشمن تھا، وہ بھی اللہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ لیکن میرے پاس تو اتنا علم ہی نہیں۔ قادیانی آتا ہے، وہ قرآن سے مجھے اپنے مرزے کی جھوٹی نبوت ثابت کر کے دکھا دیتا ہے۔ کوئی جہمی اٹھتا ہے، وہ قرآن سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر اعتراض کر کے مجھے دکھا دیتا ہے۔ کوئی معتزلی اٹھتا ہے، وہ آ کر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے اور پھر مجھے دور کر دیتا ہے، میرے دین سے اشکالات ڈالتا ہے۔ میرے پاس علم کہاں پر تھا؟ میں نے تو علم لیا ہی نہیں، مجھے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں، مجھے اپنے کھاتے سارے زبانی یاد ہیں، فلاں سے میں نے اتنا لینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنے میٹر گیا، فلاں سے اتنے میٹر لیا، فنگر ٹپس پر میں نے اپنا بزنس رکھا ہے۔ لیکن اللہ کی توحید جس نے قیامت والے دن میرے سر پہ سایہ بن کے مجھے نجات دینی ہے، وہی میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ جو اللہ نے حکم دیا وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، سبحان ربی العظیم کہہ دیا، یہ تو صرف کہنے سننے کی بات ہے نا۔ کیا کیا آپ نے؟ اللہ کی پاکیزگی بیان کہاں پر کی؟ تو بھائی میرے، اللہ کی توحید کے اوپر توجہ دو، اللہ کی توحید کو سمجھو، اس کی وحدانیت کو اختیار کرو، پھر کہیں جا کر یہ تسبیح کرنے کا، اس کے بارے میں یہ کہنے کا کہ اللہ تو واقعی پاک ہے یار، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو واقعی بے مثال ہے، تیرے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اللہ کی کوئی مثال ہے نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے۔ تو جب تم اچھی طرح سے اللہ کی توحید کو سمجھو گے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کر دے، اللہ کی کسی صفت کو دوسری ہستی کے اندر ثابت کر دے، تقدیر کا انکار کر دے، اللہ کے رسولوں کا انکار کر دے، تو اس کا رد میں نے کیسے کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے، اس کا معنی ہی تبدیل کر دے۔ اتنی زیادہ لیمیٹیشنز ہیں اور اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، اس میں سختیاں ہیں۔ اللہ کی توحید میں آپ اپنی مرضی کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنا تعارف خود کروائے گا۔ اس لیے میرا بھائی، توحید کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جو کہ ہمارا اصل اصول ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کو انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔